ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب نے، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ہم گفتگو کر رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھارت کے جنگی جرائم ہیں کشمیر میں، جو بھارت ایک لمبے عرصے سے جاری رکھے ہوئے ہے، اب عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور خاص طور پر اب پوری دنیا میں ایک نئی وبا نے جنم لیا ہے، تو کشمیریوں کے اوپر تو مظالم جو ہیں وہ دوہرے تہرے ہو گئے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، میرے تھوڑے سے مختلف خیالات ہیں۔ اوور آل تو میں ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں جو آپ نے کہا یا وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری جو اپروچ ہے کشمیریوں کے لیے، تاکہ ہم ان کے لیے، وہ خود تو لڑ ہی رہے ہیں، وہ لڑتے رہیں گے، وہ ایک طرف ہے، لیکن جو بین الاقوامی رائے عامہ ہم نے تیار کرنی ہے اس میں ہم ٹارگٹ صرف حکومتوں کو کرتے ہیں۔ اب جب ہم مسلمان حکومتوں کو کرتے ہیں تو چند حکومتوں کے علاوہ باقی سب یا بادشاہت ہیں یا وہ ڈکٹیٹرشپ ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کو بھی اسی طرح دباتے ہیں جس طرح ہندوستان کشمیریوں کو دبا رہا ہے۔ تو اس لیے توقع ان سے ہم نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، ہم توقع رکھ سکتے ہیں جو انہی کے معاشروں میں بہت سی تنظیمیں ہیں، اور وہ ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ سمجھتی ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم ہونا نہیں چاہیے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بین الاقوامی ایک سینیریو سے وہ دیکھتے ہیں، نہ کہ نیشنلسٹک۔ وہ چونکہ میں خود بھی رہا ہوں مشرق وسطیٰ میں 4 سال، میں جارڈن میں رہا ہوں، تو وہاں کی جو اسلامی تنظیمیں تھیں وہ ان سے جب ملاقات ہوتی تھی تو وہ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ دیکھیے ہم لوگ کشمیر، ہماری جو تنظیم ہے وہ کشمیریوں کی اوپنلی کھلا حمایت کرتی ہے، حکومت ہماری نہیں کرے گی کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ اسی طرح یہ تنظیمیں انڈونیشیا سے لے کر اور موراکو تک اور چیچنیا سے لے کر اور بوسنیا تک ہر جگہ موجود ہے۔ ہم ان کو اپروچ نہیں کرتے ڈر کے کہ حکومت کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ آپ کو دیکھیے ڈائریکٹ ان کو اپروچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بہت سے طریقے ہوتے ہیں، این جی اوز ہوتی ہیں، نان گورنمنٹل لوگ شخصیت ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں جو ان تک آپ پیغام پہنچاتے ہیں کہ دیکھیے یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور آپ اپنے پلیٹ فارم کے اوپر اس کو اٹھائیے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ تنظیمیں جو بہت سی ممالک میں جب وہ اٹھانا شروع کر دیں گی کشمیر کا مسئلہ، تو حکومتیں بھی مجبور ہو جائیں گی کہ وہ ایک جو ان کا موجودہ موقف ہے اس میں وہ تبدیلی لائے اور وہ کشمیریوں کی حمایت کریں اس طرح۔ تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ ہم جو بین الاقوامی رائے عامہ ہے یہ جو ملکوں کی، وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکے، اور جیسے میں نے کہا اس کی یہ وجوہات یہی ہے کہ ڈپلومیسی بیچ میں آ جاتی ہے۔ وہ جہاں تک بین الاقوامی جو ہیومن رائٹس کی بات ہے، تو جو ادارے ہیں ان کی، تو آپ دیکھیے ابھی کل ہی جو امریکہ کا وہ بھی ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، پرائیویٹ سیمی پرائیویٹ ادارہ ہے، اس نے بہت سختی سے ہندوستان کو کنڈیم کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہیں۔ اور آج ہی صبح ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ وہ کشمیریوں پر اور جو ظلم ہو رہا ہے اور جیسا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ اب یہ کشمیریوں پہ ظلم اور جو مسلمانوں پہ ظلم ہے یہ تقریباً ایک ہی چیز ہو گئی ہے۔ پہلے وہ مختلف ہوتی تھیں، پہلے وہ صرف کشمیریوں کو ٹارگٹ کرتے تھے، اب وہ سارے ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے جو بین الاقوامی جو کہ وہ آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی، وہ تو اب ایک کر کے، دو کر کے، تین کر کے وہ تو اپنے بیان دے رہی ہیں، اپنے ایجنڈا میں بھی ان کا کشمیر کا معاملہ بھی ہے اور دوسرے معاملات بھی ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھیے تو کچھ ایسے آپ کو لوگ ملیں گے، میڈیا کے ملیں گے، انٹلیکچوئل ملیں گے، وہ جنہوں نے بات کرنی شروع کی ہوئی ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ خلیجی خاص طور پہ بادشاہتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی ہندوستانیوں پہ ضرور، بلکہ وہ بیان کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کویت کے امبیسڈر کا تھا، نہیں جی ہم تو ہندوستان کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیتے، یو اے ای والے بھی یہی، سعودی بھی یہی کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ وہاں ان کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ جن کو ہم عوام کہتے ہیں، جن کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں، ان کی ہمدردیاں ان کی ساری کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ صرف ہم نے ان کو ایک کسی طریقے سے ایکٹیویٹ کرنا ہے اور ہم نے ان کو زیادہ ایجوکیٹ بھی کرنا ہے۔ ان کو پتا تو ہے، آج کل آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آج کل ملٹی میڈیا
ہر جگہ ہے، وہ خبریں تو پہنچ جاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ آئندہ، چونکہ یہ تو نہیں باز آئے گا مودی، یہ تو ایک فیشسٹ ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، یہ کوئی کسی اسکول میں آج تک نہیں گیا، ایک جماعت پہ نہیں پڑا ہوا، یہ شروع سے ہی آر ایس ایس کے ساتھ لگتی ہو گیا تھا، ان کے ٹولوں کے ساتھ، اور جو کچھ اس نے سیکھا اپنی آئیڈیالوجی میں وہ آر ایس ایس کی جو ایکسٹریم ان کی جو سوچ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اسی سے وہ سیکھا ہے. اسی طرح اس کی باقی کے دوسرے لوگ بھی ایسے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں بیسیکلی، اور صرف آر ایس ایس کا جو ایک ایجنڈا ہے ہندوتوا کا اور ہندو ملیٹنسی کا، اس کو وہ فالو کرتے ہیں. وہ تو باز نہیں آئے گا. لیکن جب آپ بین الاقوامی آپ جب ایک ماحول بنا دیں گے ایسا جس میں ان ملکوں کے بادشاہتوں کو چھوڑیے، آپ ڈکٹیٹرز کو، جو وہاں کے عوام جو ہیں وہ اٹھ کے بات کرنی شروع کریں گے، پریشر ڈالیں گے، تو یقیناً جو اب ہندوستان کے لوگ ہیں وہ بھی سوچیں گے کہ اگر ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو پھر یہ فیشسٹ مودی کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے، جو کہ بجائے ہندوستان کو ایک جمہوری اپنے آپ کو یہ ملک کہتے تھے اور سیکولر ملک کہتے تھے، وہ نہرو کا ملک یا وہ گاندھی کا، وہاں سے ہٹا کے یہ اپنے جو فیشسٹ ہیں اس طرف لے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں اگر ہم ذرا تھوڑی سی سوچ بوجھ سے کام لیں اور تو ہم یہ پیغام پھیلا سکتے ہیں کشمیری کو، اور کشمیری خود بھی کرتے ہیں. اب تو آج کل تو وہ دبے ہوئے ہیں بری طرح، لیکن جب وہ مقابلتاً باہر بھی جا سکتے تھے یا دوسرے ملکوں میں تو وہ بھی اپنا نقطہ نظر بیان کرتے رہے. ڈاکٹر صاحب، بڑے اہم نقطے ہیں جو آپ نے جو ہے واضح کیے ہیں آج کی گفتگو میں. ایک اہم سوال ہے جس کا جواب آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ کی بین الاقوامی امور پہ نظر ہوتی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے آج ہفتہ وار بریفنگ میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو جو بارڈر لائن ہے، لائن آف کنٹرول ہے، اس کے اوپر سیز فائر ایگریمنٹ جو 2003 کا دونوں ملکوں کے درمیان ہوا تھا اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اور کیپنگ ان مائنڈ کہ دونوں ممالک جو ہیں ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں اس پوزیشن کو پاکستان کے دفتر خارجہ کی؟ دیکھیے، پاکستان کے دفتر خارجہ تو خیر وہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ پاکستان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی صحیح کہی ہے بات. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ اس لیے کرتے ہیں گولہ باری، اور اس کا نام یہ دیتے ہیں کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک، یہ لفظ انہوں نے کہیں سے سیکھ لیا ہے تو اس کو وہ بار بار دہراتے ہیں کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی. کولڈ اسٹارٹ کا انہوں نے ایک منصوبہ بھی بنایا تھا بہت سال پہلے، اس سے کتابیں بھی لکھی گئی، مضامین بھی شامل ہوئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم جلدی سے ایک ملٹری ایکشن کرتے ہیں پاکستان میں، اور پھر ہم جلدی سے باہر آ جاتے ہیں، وہ ہم ان کا جو بھی ان کا وہاں پہ ٹھکانے ہوتے ہیں یا ان کو ہم تباہ کر دیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ جہاں پہ ظلم کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے کشمیر میں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر بھی، اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے گولے چھولے پھینکتے ہیں، اور پھر وہاں ہندوستان میں ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے سرجیکل اسٹرائک کر دی، ہم نے جی ان کے ٹھکانوں پہ اندر جا کے وہ کیا. تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ زیادہ تر یہ بیوقوف بنا نہیں سکیں گے. پاکستان کا نے سرجیکل اسٹرائک کا تو نام نہیں لیا ہے، وہ نیلا بھی نہیں چاہیے، وہ تو ان کا پروپیگنڈا ٹول ہے. لیکن آپ جب گولہ باری بھی کرتے ہیں اور یہاں کے شہریوں کو آپ شہید کرتے ہیں تو آپ اقوام متحدہ کی، آپ بین الاقوامی قوانین کی ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور وہ جو انٹرنیشنل موریلٹی ہے یا انٹرنیشنل جو لیگل رجیم ہے اس کو آپ کو ہمیں پھر ایڈریس کرنا پڑتا ہے. جو وزارت خارجہ ہے اس کی طرف سے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیے چاہے آپ کی بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن دیکھیے یہ ملک ہے جو کہ ایک قوانین بنے ہوئے ہیں، اس کی وہ خلاف ورزی کر رہے تھے. میں آخر میں ایک بات جلدی سے کہوں گا، اصل بات یہ ہے جی ان کے حوصلے اس لیے بھی کھلے ہیں کہ جو ٹرمپ امریکہ کا صدر ہے، آج کل تو امریکہ بہت ساری بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا خود، لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ میں بین الاقوامی قوانین کو نہیں مانتا، میں بین الاقوامی اداروں کو نہیں مانتا. اس نے WHO کو پیسے دینے بیچ میں، اس مصیبت کے بیچ میں اس نے پیسے دینے بند ان کو کیے. تو جب وہ اس طرح کی کرتا ہے تو پھر جو فیشسٹ ہیں مودی جیسے ان کے حوصلے اور بلند ہوتے ہیں، وہ پھر جو بین الاقوامی قوانین ہیں، بین الاقوامی ادارے ہیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی خلاف ورزی کریں تو کوئی بات نہیں، وہ بڑے صاحب جو کر رہے ہیں، لیکن وہ بڑے صاحب اب رہے نہیں ہیں کیونکہ وہ خود بہت بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں امریکہ والے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب، بڑی تفصیلی گفتگو کی کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا.